محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفلت میں مبتلا ہیں۔ اگلی آیات کے حوالے سے ایک سے زیادہ آراء ہے اہل علم کی کہ کون سی کیفیت اور عذاب کا بیان ہے۔ ایک رائے جو صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی ہے رضی اللہ عنہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ظاہر دھواں لے کر آئے گا، یغشی الناس لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ایک رائے ہے کہ قحط آیا تھا مکے والوں پر اور ایسی کیفیت ہو گئی تھی ان کی کہ جیسے دھواں سامنے نظر آتا ہو، اس کیفیت میں ان کو مبتلا کر دیا گیا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اب وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، ان کو کہاں سے نصیحت ہوگی، ان کے پاس تو واضح طور پر پیش کرنے والے بیان کرنے والے رسول آ چکے۔ ثم تولوا عنہم وقالوا معلم مجنون، پھر وہ ان سے پھر گئے اور کہنے لگے یہ تو کسی کا سکھایا ہوا ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ۔ اللہ نے عذاب دور بھی کیا لیکن پھر یہ ظلم پر آ گئے اور حق کے مخالفت پر اڑے رہے مکے والے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم تھوڑا سا عذاب کھولنے والے ہیں مگر تم بے شک پھر اصل حالت پر لوٹ آنے والے ہو جاتے ہو، یعنی نافرمانی پر اڑ جاتے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سخت پکڑ پکڑیں گے، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ ایک راہ ہے کہ آخرت کے عذاب کی طرف بھی اشارہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ہم ان سے پہلے قوم فرعون کو آزما چکے ہیں اور ان کے پاس ایک عالی قدر رسول آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ ان ادوا الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تم میرے بندوں کو رات کے حصے میں لے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا کو چھوڑ جانا ٹھہرا ہوا، یعنی خشک ہو جائے گا تم نکل جانا اس میں سے۔ إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ایک لشکر ہیں ڈوبنے والے۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وہ چھوڑ گئے کتنے ہی باغات اور چشمے، وزروعیوں ومقام کریم، اور کھیتیاں اور نفیس مکان، ونعمت كانوا فيها فاكهين، اور نعمتیں جن میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے۔ كذلك، اسی طرح، وورثناها قوما آخرین، اور ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنایا۔ ان کی مت ماری گئی تھی فرعون اور آل فرعون کی، یہ اپنے گھروں محلات سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور سارے چشمے، کھیتیاں، مکانات، محلات سب ختم ہو گئے۔ جب اللہ چاہے تو کسی عروج والے کو زوال سے دوچار کر دے، اور بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرما دی، اس کی طرف اشارہ ہوا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو نہ ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ ان کو مہلت، وما كانوا منظرین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ اللہ، نہ آسمان روئے نہ زمین روئے، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آسمان کے جس حصے سے بندے کا رزق نازل ہوتا ہے، اگر بندہ نیک ہو، صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والا ہو، جب اس کی موت واقع ہوتی تو آسمان کا وہ حصہ روتا ہے، لیکن مجرم، ظالم، سرکش، نہ آسمان ان پر ہوتا ہے اور نہ زمین ان پر ہوتی ہے۔ وما كانوا منظرین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے، بنی اسرائیل کو نجات عطا کی گئی۔ من فرعون، فرعون سے، إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے سرکش تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر علم کی بنیاد پر، یعنی اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر انہیں پسند کیا تھا، اس وقت کے اعتبار سے ان کو فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مبین، اور ہم نے انہیں کھلی نشانی عطا کی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی، بہت سارے اعتبارات سے ان کا امتحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا تھا۔ ان هؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ تو صرف ہمارا مرنا ایک ہی مرتبہ ہوگا اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ منکرین آخرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا یہ بہتر تھے یا کیا وہ بہتر تھے تبع کی قوم اور جو لوگ ان سے قبل تھے؟ تبع کی قوم، ایک رائے یہ قوم سبا کا
ذکر ہو رہا ہے یمن کی قوم، جس سورہ سبا کا بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ تو اہم خیرن ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا وہ بہتر تھے تبع کی قوم اور جو لوگ ان سے قبل تھے؟ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ ارے آخرت تو ہوگی برپا، قیامت تو برپا ہوگی، دنیا میں بھی دیکھو منکرین آخرت کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے، تو قیامت بھی برپا ہوگی اور آخرت کا دائمی عذاب بھی ان کو دیا جائے گا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے انہیں نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ، با مقصد طور پر۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔